دعا کرو اللہ تمہارے بڑوں کی، تمہارے چھوٹوں کی اور تمہاری حفاظت فرماوے، ورنہ بہت نازک دور ہے۔ سنو نشانیاں، کیا نہیں فرمایا تھا جب عرب کے کالے پہاڑوں پر سبزہ اگنے لگ جاوے گا، مسجد نبوی توسیع ہوتے ہوتے احد کے دامن میں پہنچ جائے گی۔ او لوگو تیاری پکڑ لینا، جب زکوٰۃ بوجھ سمجھ کے دی جائے گی، شراب شربت سمجھ کے پی جائے گی، گانے بجانے کے آلات سارے کام ڈھول ڈمک کے تیرے گھر کی سیڑھیوں میں نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا دوستوں کے سامنے بیٹا باپ کو ذلیل کرے گا۔ قرآن کی آواز ختم ہو جائے گی، ہر گھر سے موسیقی کی آواز آئے گی۔ اب تو شادی حالوں کے اندر میرے عزیزو جمعے کا دن ہوتا ہے، اجر جی جماعت پڑھ کے جلدی آجیو برات آنے والی ہے، یقین جانو ادھر 2 گھنٹے قرآن سنا کے مولوی صاحب آتا ہے، شادی حال کے اندر 3 گھنٹے اسے میوزک سننا پڑتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، ایمانداری سے بتا، ایمانداری سے بتا، جس آواز کو آمنہ کے لال نے منحوس کہا اور کانوں میں انگلیاں ڈال لی، وہ آواز تیری بیٹی کی گود کو آباد کر کے عبدالقادر جیلانی کیسے لائے گی؟ کیا ارشاد نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا تھا او لوگوں نکاح مسجد میں کیا کرو اور جمعے کے دن کیا کرو۔ مولوی یعقوب صاحب اللہ آپ کی عمر لمبی فرماوے، قاری اجاز صاحب آپ کو اس مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پہلی بہن کی شادی، ابا بڑا دیندار تھا، دادا تو بہت اللہ والا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب خاکوانی صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں، حضرت شاہ الہ الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیزوں بڑے احترام سے ننگے پیر میرے دادا کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بہت بڑے اللہ والے حافظ جی عظمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سڈور شریف سے بہت بڑی خانقاہ تھی۔ سن 82 نہ اتنا عروج تھا، نہ ترقیاں، نہ اتنے موبائل تھے۔ میری بہن کی بارات حیدرآباد میرپور خاص سے آئی تھی اور اس وقت شاہین گاڑی میرے عزیزوں 4:30 پر حفظ آباد سے روانہ ہو کے حیدرآباد جاتی تھی۔ لوگوں میرے ابا کے پیر میں شوگر کا دانہ تھا، ہاکی ہمارے غریب سے لوگ تھے، ہمارے ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں کا ہاکی تھی۔ اس وقت دولے والے آئے تھے، حضرت جی اجازت دو گاڑی آنے والی ہے، فرمایا ٹکٹ کے پیسے میں دوں گا لیکن جب تک سورج غروب نہیں ہوتا میں بیٹی کا قدم گھر سے باہر نہیں نکالوں گا۔ میں نہیں چاہتا سورج کے نکلے ہوئے بازار کھلا ہوا ہبت اللہ کی بیٹی کو لوگ دیکھ کے گئے، اس کی بیٹی کا قد ایسا تھا، جسم ایسا تھا، بابا برات واپس لے جاؤ، نکاح ہو چکا، کھانا کھا لیا، بیٹی کو میں خود چھوڑ کے آ جاؤں گا، انتظار کرو گاڑی 1 نہیں 10 نکل جائے، جب تک رات کا اندھیرا گلیوں میں نہیں چھا جائے گا میری بیٹی گھر کے دروازے سے باہر نہیں جائے گی۔ جب ان گھروں کے اندر میرے عزیزوں پردے کی اہمیت کوئی نہ ہو، ہمارا گھر بھی اس میں شامل ہے۔ جن گھروں کی بہووں کے چہروں کو آسمان کے سورج نے نہ دیکھا تھا، آج ان کی بہویں ننڈے بازار میں پھریں، بتا تیرے میرے بڑوں کی قبر ہلتی ہوگی کہ نہیں؟ کون سی چدراہٹ، کون سی بادشاہی ہمارے اندر، کون سی غیرت؟ ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ بڑے محترم لوگ ہو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بیٹی بہو نے تیرے میرے سامنے دوپٹہ اتار دیا، بتا تیرے میرے حلق میں روٹی کا لقمہ کیسے جا رہا ہے؟ بھائیو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تیرے دروازے پر کوئی موٹر سائیکل والا 2 دفعے چکر مار لے، تیسری دفعہ یہاں تمہارے گا، کیا بات ہے میرے گھر کے لئے چکر کیوں لگا رہا؟ بار بار تجھے پتہ نہیں کس کا گھر ہے، تجھے پتہ نہیں۔ اگر تیرے دروازے پہ کوئی 4 مردہ چکر لگائے، اللہ اکبر، تو شرم سے ڈوب مرتا ہے، تیری غیرت کو جلال آتا ہے۔ جب تیری یہ غیرت والی چیز دروازے پہ کھڑا ہو، دروازے کی غیرت تیرے ذہن کے اندر آتی ہے، جب دروازے کے اندر پردے دار جب بازار میں دکانوں پہ پھرتی ہے تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اس کی بہن جا رہی، اس کی دھی جا رہی، بتا اس وقت تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟
دل تو میرے عزیزوں مجھے صحیح اس وقت یاد نہیں، غالباً علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا یہ جو تائے چاچے کی دھی کے ساتھ دعائی لینے، بچے کے ساتھ دعائی لینے جا رہی، کیا ہے بھائیوں کے ساتھ، بھائی ہے کوئی محلے والے سارے بھائیوں، تم نے بچپن میں بہت بڑی غلطی کی، رکشے والے کو تم نے 2 پارٹ بنانے کو کیوں نہ کہا، کہ پیچھے لڑکیاں بٹھا آگے لڑکے بٹھا، کمر کی چوک درمیان میں کمر لگتی تھی وہاں بھی کوئی بورڈ لگاتا، تم نے غلطی بہت کی، تم نے اتنے بچوں کو بچپن چوسنی اتارنے سے پہلے تم نے غیر مردوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈال دی، رب اکبر کی قسم ہے اس کا عکس اتنا اندر گھر کر گیا کہ آج جوان ہو کر بھی میرے عزیزو اس غیرت کا خیال نہیں آتا۔